الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. حضرات، پانچویں اس بارے میں سورۃ النساء کا جو حصہ ہے اس میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا جہان میں رہنے والے جو انسان ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان انسانوں کی زندگی کے بارے میں ایک اصول بیان فرمایا ہے. یاد رکھیں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، پہلے آدم علیہ السلام بنانے کے بعد پھر اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیجنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے یوں کیا، حوا علیہ السلام ان کی پسلی سے باہر آ گئیں، بالکل ایک کامل عورت کی طرح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بائیں پسلی کے اندر سے نا یہ ایسے کیا اللہ نے تو ایک جیگتی جاگتی عورت. پھر اللہ نے ان کو کہا کہ جاؤ آدم اپنی بیوی کو لے کے جنت کے اندر تم چلے جاؤ. یہ مرد اور عورت کا جو رشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسا بنایا ہے کہ یہ دونوں اس طریقے سے بنائے گئے ہیں کہ عورت مرد کے اندر سے نکلی ہے، یہ عورت مرد کا حصہ ہے، اور یہ مرد اور عورت اگر اکٹھے رہیں تو پھر ہی دنیا کا نظام چلتا ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ جنت کے اندر جب یہ دونوں جانے لگے تو پہلے حوا علیہ السلام کو بنا کے جو بھیجا، یہ اس بات کا ایک اشارہ تھا
کہ جنت بھی پھر ہی جنت ہے جب جنت کے اندر نیک پاک بیوی موجود ہو، ورنہ جنت بھی کوئی جنت نہیں۔ یہ ایک قسم کا اشارہ اس بات کا ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی بہترین نظام زندگی تب ہی گزر سکتا ہے جب نیک پاک بیوی انسان کے ساتھ ہو۔ انسان دنیا کے اندر جب آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو بھیجا گیا، اب دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ مسائل بیان کیے۔ آدم علیہ السلام کو تو الف بے کا بھی مسائل کا، شریعت کا نہیں پتہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یاد رکھیں ایک بات، سارے بندے یاد رکھیں، اللہ نے کتابوں کے اندر، تورات، زبور، انجیل یا صحیفوں کے اندر یا قرآن مجید کے اندر جو مسائل بیان کیے ہیں نا، یاد رکھیں، یہ دھیان سے سمجھ لیں، اللہ کی قسم دھیان سے سمجھ لے کہتا ہوں، یہ وہ مسائل ہیں جو کتابوں کے اندر اللہ نے آسمانی کتابوں میں نازل کیے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو انسان اپنی مرضی سے حل نہیں کر سکتا تھا، اللہ کو پتہ تھا یہ قیامت تک نہیں کر سکتے۔ اللہ نے خود وحی کر کے بتا دیا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ مرد کے حقوق ہیں، یہ عورت کے۔ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آسمانی کتابوں میں اس لیے نازل کیے۔ ساری انسانیت اگر مل جائے، دنیا کے بڑے بڑے ارسطو اور افلاطون اور اس سے بھی بڑے کو مل جائیں، دنیا کا نظام کس طریقے سے چلانا ہے، یہ صرف امن کے ساتھ تبھی چلے گا جب یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، اللہ کے قانون کے مطابق جب چلایا جائے گا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان مرد اور عورتوں کے آپس میں معاملات جو تھے، ان کی تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی۔ یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، اللہ بڑا غیرت مند ہے، سب سے زیادہ غیرت جس میں ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ غیرت والے نے اس دنیا میں غیرت کا نظام مسلمانوں کو دیا، انسانوں کو دیا کہ لوگوں یہ غیرت کا نظام ہے، اس میں گھر کا نظام جو ہے یہ اس طریقے سے چلانا ہے، باہر کا اس طریقے سے چلانا ہے، عورت نے یہ کام کرنے ہیں، مرد نے یہ کام کیے ہیں۔ ایسا نظام دیا جس میں شرم، حیا اور غیرت اور عزت اور ایمان اور شرافت اور حیا والا اللہ نے نظام دے دیا۔ الگ الگ اللہ نے تقسیم کر دی۔ بے شک مرد اور عورت دونوں اکٹھے ہیں اور ایک میں سے دوسرا پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے حقوق الگ الگ کا بیان کر۔ اس دنیا میں دنیا کے بڑے بڑے کافر لوگ اور کافروں کے چیلے، پھر ہمارے ملک میں وزیر اعظم فلانا اور صدر اور مسلمانوں کے ممالک کے اندر آپ نے دیکھا ہے کس طریقے سے لوگ آپس میں، جی ہم مرد اور عورتوں کو شانہ اور بشانہ چلائیں گے، شانہ بشانہ کریں گے، ہر میدان میں عورت ہمارے ساتھ ہوگی، وہ کھیل کا میدان ہو، وہ کام کا میدان ہو، وہ انجینئرنگ کا فلانا۔ یاد رکھیں، یہ شانہ بشانہ نظام کہنے والے یہ سب کے سب عیسائی اور یہودی اور کافروں کے ایجنٹ ہیں۔ یہ شیطان اور ابلیس کے ایجنٹ ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں شانہ بشانہ کی کوئی بات نہیں۔ عورت کے الگ مسائل ہیں، مرد کے الگ مسائل ہیں۔ عورت کے الگ عزت اور زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، مرد کے الگ عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے۔ چند ہمارے ہاں تو آج کل پھر یہ معاملہ عجیب ہو گیا ہے، یہ شانہ بشانہ کرنے والے عورتوں کو لے کے آئے، عورتوں کو جلسوں میں نچوایا، عورتوں کو لے کے ووٹ فلانا، عورتوں لے کے سیکٹریاں بنائیں، عورتوں کو لے کے پھر ان کو اپنی سیکٹری بنا کے ان کو کارخانوں فیکٹریوں کے اندر رکھا، پھر ان کے ساتھ ان کو لے کے پھر باہر کے ملکوں میں ٹوروں کے اوپر چلے گئے، پھر آہستہ آہستہ عورتوں کو کھیل کے میدان میں لے آئے، اور مسلمانوں کے ملک کی بچیاں جو ہیں وہ اللہ معاف کرے، وہ کس طریقے سے ان کی کرکٹ کی ٹیم بنا کے کس طریقے سے بچی کبھی نیچے ہوتی ہے کبھی اوپر ہوتی ہے، ہر چیز دیکھنے والے کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ جی شانہ بشانہ چلا رہے ہو،
اور پھر شانہ بشانہ ایسے چلا کہ آہستہ آہستہ کھیلوں کے میدان میں عورت کو لایا گیا. لانے کے بعد پھر عورتوں کو آگے اس کے بعد تیراکی میں عورتوں کا لباس پہنا کے عورتوں کو ننگا کر کے قسم کی تیراکی کے مقابلے کرا. یہ اہل ایمان کا طریقہ کار. اور آہستہ آہستہ پھر یہ میں حیران ہوں اس بات کے کہ اس دفعہ پاکستان میں مسلمان ایک عورت نے دنیا کے مقابلے حسن میں کچھا پہن کے یہ مقابلے میں گئی ہے. شانہ بشانہ برابر کرنا ہے ہم نے, شانہ بشانہ برابر کرنا. اور آہستہ آہستہ سارے غلط چیز کو کام ہے. اور عورتوں کی ابھی پاکستان میں تو شروع نہیں ہوئی, لیکن یہ کافروں کے ایجنٹوں, یہودیوں کے ایجنٹوں نے مسلمان ملک کے اندر عورتوں کی کشتیاں بھی ابھی کروانی ہیں, اس لیے کہ یہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کیا ہے؟ اللہ نے نظام کو تقسیم کر کے الگ الگ چیزیں کر دی ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں وہ مرد ہیں, عورتوں میں سے کوئی جو ہے یہ نبی نہیں ہے. یہ اللہ کی ایک حکمت ہے کہ اس نے باہر جانا ہے, لوگوں سے باتیں کرنا ہے, لوگوں سے مسائل بیان کرنے ہیں, اور شرم حیا اور دیگر قسم کے لڑائیاں ہونی ہیں, غزوات میں جانا ہے, قتل ہونا ہے, شہید ہونا ہے, کئی قسم کے معاملات ہیں. اللہ کو بہتر پتہ ہے اللہ نے کیا کیا بات سمجھ کے یہ مردوں کے لیے رکھ دیا کہ یہ عورتوں کا کام نہیں. کیا ایک مسئلہ پوچھنے آئے اور کہے, اور سننے والا جو ہے وہ کہے جی نبی کو پوچھ لو, ہماری نبی عورت ہے نا اس کو پوچھ لیں, آج کل اس کے دن آئے ہوئے ہیں, وہ یہ مسئلہ نہیں بیان کر سکتے. یہ نبی ہے اللہ کا, یہ اللہ کو حکمتوں کا پتہ ہے. کوئی نبی بھی جو ہے, کوئی بھی نبی آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ تک سارے کے سارے نبی جو ہیں مرد ہیں, ان میں سے کوئی عورت نہیں ہے. اللہ نے ان کے مسائل آپس میں الگ الگ کر کے رکھے ہیں کہ یہ عورتوں کا مسئلہ نہیں, مردوں کا مسئلہ. مثال کے طور پہ جس وقت مسلمان کا بچہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے یاد رکھیں مسلمان کے بچے میں اس کو کوئی چیز کھلانے پلانے سے پہلے سب سے پہلے مسلمان کے بچے میں اذان کے کان میں اذان دینی ہے, بچے کو قریب کرنا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, آپ نے اذان دینی ہے. یہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لیے اذان ایک ہے اور ایک ہی طریقہ ہے. آپ نے اس کو قریب کر کے منہ اپنا قریب کرنا ہے, اور بس یہ ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر, یہ کوئی مسئلہ نہیں, اللہ کی کوئی شریعت نہیں آئی. یاد ایک ہی بات ہے, صرف آپ نے اذان دے. اذان دینے کے بعد پھر بچے کو آپ نے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ کھلانی ہے, جو آپ نے وہ گڑتی دینی ہے, جسے عام طور پر گٹھی کہتے ہیں, یہ دینی ہے. وہ بسم اللہ پڑھ کے انگلی سیدھی کر کے نا, سیدھی انگلی کر کے دائیں رکھ کے اوپر کی طرف یہ کر کے بچے کے تالو کو یہ جو ہے نا شہد وغیرہ میٹھا یہ لگ جائے. اذان دینے کے بعد اس کو آپ نے گٹھی دی, اور اس کے بعد آپ نے کوئی بچے کو جو پلانا وغیرہ پلایا. 7ویں دن مرد ہو یا عورت ہو اس کا عقیقہ کیا جائے گا. اور اگر مرد ہے بچہ ہے تو شریعت نے, اب یہ اللہ کا قانون ہے ایک, کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اگر بچہ ہے, بیٹا ہے اگر, فرمایا عقیقہ کیا جائے 7ویں دن, اور اس کی طرف سے اگر بچہ ہے, لڑکا ہے, منڈا ہے, 2 جانور ذبح کیے جائیں, لیلا لیلی, بکرا بکری, چھترا چھتری, دمبا دمبی, ان میں سے جو بھی ہو. یہ لیکن اگر بچی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے کہ اگر وہ بچی لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کے عقیقے میں 1 جانور کیا جائے. اب یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے ان کو پہلے دن سے ان کو نا جو چیزیں الگ کرنے والی تھیں اللہ نے کر دیا, جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ پھر اگر کوئی نبی علیہ السلام بچہ پکڑتے نا, بچہ لا کے کسی نے رکھا ہے, آپ نے گود میں اس کو بٹھایا ہے, تو گود میں اٹھا کے اس بچے نے پیشاب کر دیا. پیشاب کی چھینٹیں نبی علیہ السلام کے کپڑوں پہ پڑ گئیں. تو نبی علیہ السلام کی حدیث یہ ہے کہ اگر لڑکا ہوتا, وہ بچہ اس کی چھینٹیں پیشاب کی پڑ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کے نا اس کے اوپر نہ چھنک دیتے, ایسے چھینٹا مارتے جس طرح کہتے ہیں. لیکن حدیث کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی بچی لائی جاتی اور بچی نے اگر پیشاب کے چھینٹے کر دیے, اس نے پیشاب کے چھینٹیں لگ گئی ہیں چھینٹیں, تو نبی علیہ السلام پھر چھینٹیں نہیں, نبی علیہ السلام اتار کے اس کو دھوتے تھے.
اب یہ الگ الگ تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. یہ شانہ بشانہ لگائی ہوئی ہے پاگل. ڈنگروں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ نے جو عزت اور غیرت کا نظام دیا ہوا تھا, انہوں نے پکڑ کے عورت کو ننگیا کر کے بازاروں میں نچوا دیا. عورت کو پھر انہوں نے کھلا کے کھیلنے کے بہانے سے کہ کھیلیں دے کے اس کے ساتھ دور سے اپنی آنکھیں گرم کرتے ہیں اور اپنے جسم کے اندر عجیب قسم کے خیالات غلط لے کے آتے ہیں. جی شانہ بشانہ. پھر مرد اور عورت کا سطر الگ ہے. مرد کا سطر جو ہے یہ تنی سے لے کے, یہ ناف سے لے کے, یہ گوڈے تک, یہ حصہ جو ہے یہ مرد کا, مرد پوری دنیا میں یہ کسی کو اپنی بیوی کے علاوہ نہیں دکھا سکتا. یہ بات یاد رکھیں. ہو سکتا ہے یہاں کو پہلوان بھی بیٹھے ہوں. ہمارے ہاں جو پہلوانی ہوتی ہے اس میں کچھے پہن کے, رومالیاں پہن کے, کائنات کے رب کی قسم یہ کپڑے پہننے حرام ہیں. کوئی پہلوان بھی جو ہے بے شک ہو, اتنا اس کو یہ لازمن لباس کے اوپر اس کا لباس ہونا چاہیے گوڈے اور اوپر ناف سے لے کے گوڈے تک کا, یہ مرد کا یہ ہے. اس کے علاوہ اگر مرد کا کو ننگا ہو تو پھر کوئی ایسی بات نہیں. جبکہ عورت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کیا, المرأۃ کلھا عورہ, فرمایا عورت ساری کی ساری سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک عورت ساری کی ساری سطر ہے, یہ کسی غیر کو نہیں دکھا سکتی. اور ہمارے ہاں بس جی شانہ بشانہ کر کے عورتوں کو نچوایا جا رہا ہے, عورتوں کو باہر لا کے ان کو ننگا کیا جا رہا ہے, اللہ کی شریعت کے خلاف کیا جا رہا ہے. کوئی شرم اور حیا کی اور غیرت کی بات ہی نہیں ہے. عورت صرف اپنے وہ رشتہ دار سمجھ لیں ذرا جن کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا, جسے محرم رشتے کہتے ہیں. محرم رشتے کو اپنے والد کو, اپنے بھائی کو وغیرہ کو, تایا کو, چچا کو, اپنے ماموں کو, ان کو اپنے ہاتھ دو اور اپنا چہرہ صرف یہ دکھا سکتی ہے, باقی کا حصہ یہ اپنے سکے ابا جی کو بھی نہیں دکھا سکتی. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا. نہیں مانتے تو تم نہ مانو, ہم مانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر محمد الرسول اللہ کی باتوں کو مانتے ہو. تم نہیں مانتے تو ناؤ نچاؤ, جاؤ عورتوں کو جیل جاؤ لے جاؤ جہاں جگہ. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت نے. پھر عورت اور مرد کے کپڑے میں شریعت نے جو کپڑے کی نوعیت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک کے لیے, جس وقت خیبر فتح ہوا, نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد قیامت تک میری امت کے مردوں کے اوپر ریشم حرام ہے, جبکہ عورت کے اوپر ریشم پہنا حلال ہے. یہ تقسیم اللہ کی ہے. ریشم پہننے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا, کیا ہمیں یہ پتا ہے محمد الرسول اللہ نے منع کر دیا تو منع ہو گیا, بس ختم. لوگوں مسلمان بنو, یہ نہ کرو کہ میری عقل میں آئے گی تو بات میں مانوں گا. اپنی عقل کو سمجھاؤ. اور اس کائنات کے سب سے زیادہ عقل والے اللہ اور حکمتوں والے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو یہ سکھایا جو انہوں نے ہمیں بتایا. پھر لباس کی جو حدود ہیں, مرد کا لباس جو ہے شریعت نے جو رکھا ہے, یہ ہر مرد کا لباس جو ہے یہ ٹخنے سے گٹے سے اوپر ہونا چاہیے, ہر مرد کا. یہ بات یاد رکھیں, چاہے اس کی شادی کا دن کیوں نہ ہو, کسی جگہ کیوں نہیں جا رہا ہو, کوئی بھی کام ہے, مرد کا لباس جو ہے یہ ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے. جبکہ عورت کا لباس جو ہے, ایک عورت نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول آپ نے یہ مرد کا لباس تو بتا دیا یہ ٹخنے سے اوپر, تو ہم عورتوں کے تو ٹخنے ننگے ہوں گے. میں صدقے جاواں کتنی فکر ہے, کتنی فکر ہے میرے سونے محمد الرسول اللہ کے دور کی عورتوں کو کہ ہمارے ٹخنے ننگے ہوں گے. اور آج کل یہ ہے کیا, اور یہودیوں کے پیچھے لگ کے, عیسائیوں کے پیچھے لگ کے عورت جو ہے ادھی پنڈی تک اپنے کپڑے کر لی ہیں. اور یہ کون عورت ہے, یہ کافر ہے, یہودی ہے, مجوسی ہے, کون ہے, یہ ابو جہل کی بیٹی ہے, کون ہے, اس کو پتہ نہیں لگ رہا کہ میں کیا کر رہی ہوں. جب یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول ہمارے ٹخنے ننگے ہوں گے, کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا تم ٹخنوں سے ایک گٹھ نیچے کر لو, گٹھ, ایک گٹھ. زمین کے اوپر مسلمان عورت کے اوپر کپڑے بے شک زمین کے ساتھ لگتے جائیں. مسلمان عورت کے کپڑے کی حدود اور ہے,
مرد کی حدود جو ہے یہ اور ہے. اور پھر مسلمان کا جو کپڑا ہے مرد کا اور عورت کا، یاد رکھیں عورت کے اور کپڑے ہیں، یہ گوٹے تلے کناری والے سلمہ ستارہ لگا فلاں کیتا یہ عورت کے الگ کپڑے ہیں، مرد کے الگ کپڑے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد عورتوں جیسی یا جو عورت مردوں جیسے کپڑے پہنتا ہے نا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. ہمارے ہاں وہی پینٹیں عورتوں نے پہنی ہوئی ہے، وہی مردوں نے پہنی ہوئی ہے، وہی نکریں انہوں نے پہنی ہوئی ہے، وہی انہوں نے شرٹیں پہنی ہوئی ہے، وہی تے اللہ کی لعنتیں لو. پھر تمہارے بچے چن چن کے پھر یہ یہودی لوگ ماریں گے. یاد رکھنا اللہ کی جب بات ہی نہیں ماننی. مسلمان مرد کا لباس اور ہے، اس کی بناوٹ اور ہے، اس کا لباس کا گھیرا اور ہے، عورت کا اور ہے. اتنی بھی نہیں اجازت. حدیث کے اندر آتا ہے سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مرد کے ساتھ اتنی بھی مشابت نہیں کہ کوئی عورت کپڑا پڑتا کوئی بیمار ہے کوئی سر کے اوپر پگ بن لے، پگ بھی نہیں باندھ سکتی کوئی عورت، اور رکھے ٹوپی لے لے گرم لے لے جو مرضیہ لے لے کر لے، لیکن مرد کی طرح وہ اتنی مشابت بھی نہیں رکھ سکتی. محمد الرسول اللہ نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ عورت پگ بھی نہیں باندھ سکتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، جبکہ مرد کا لباس اس اور ہے. پھر عورت کا اتنا یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ عورت کی جتی الگ ہے. ہمارے ہاں تو کئی بندے مجھے ملتے ہیں، میرا تے تہاڈی پرجائی دا ایکو سائز ہے، دوویں ایکو جوگر پا، کدی میں پا لینا کدی وہ پا لیندی. اے عورت کی جتی الگ ہے، مرد کی جتی الگ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت مرد جیسی جتی پہنتی ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو. میں محمد اللہ کا یہ نبی کہتا ہوں. عورت کی جتی بھی الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الگ 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 سارے کا سارا نظام کیا ہو. پھر عورت اور مرد کا جو ان کا اگر خوشبو لگانی ہے، عورت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بے شک یہ اپنے خامد کے لیے میک اپ کرے، لائے سرخیاں لائے لالیاں لائے کریمہ لائے جو مرضیہ لائے، لیکن خوشبو اس کی دور نہ جائے. اور نبی علیہ السلام نے مرد کو کیا کہا؟ فرمایا مرد کی خوشبو ایسی ہے کہ اس کے اندر یہ رنگ نہیں ہونے چاہیے، مثلا سرخی کی طرح رنگ ہو، پاؤڈروں کی طرح رنگ ہو، طرح طرح کے نہیں. فرمایا اس کا رنگ نہ تیز ہو، ویسے وہ خوشبو جو ہے نا وہ بے شک لوگوں کو چلی جائے، کوئی حکم کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن عورت ایسی خوشبو نہیں لگا سکتی جس خوشبو جو ہے یہ غیر مردوں کو جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ کر دیا. پھر عورت کے لیے زیور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونا چاندی وغیرہ یہ ہیرا یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز رکھا ہوا ہے. طرح طرح کے موتی لگائے، یہ اپنے خامند کو راضی کرے اور دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہیں. ہمارے ہاں تو اصول ہی یہ ہے جب عورت نے باہر جانا پھر کہتی ہے ٹھہر جو بازار چل رہی میں کریم لا کے آئی. کوئی اللہ کا خوف ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے، اللہ کے سامنے جانا بھی ہے کہ نہیں. عورت کے لیے اور مرد کے لیے اور اللہ نے زیورات رکھے ہوئے ہیں بے شک وہ موتیوں کے جبکہ مرد کے لیے اور وہ سونا اور چاندی اس کے لیے جائز وغیرہ ہے، جبکہ مرد جو ہے اس کے لیے صرف اور صرف چاندی جائز ہے. اور چاندی بھی کتنی؟ ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی آیا، اس نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے دیکھا پتل کی انگوٹھی تھی. آپ نے فرمایا مجھے تجھ سے نا بتوں کی بو آ رہی ہے. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں بتوں کی بو، میں تو مسلمان ہوں، چھاپ ہے. فرمایا اتار دے اس سے، یہ پتل کی ہے. اور دیکھیں ہمارے ہاں پتل کی چھاپیں کتنے لوگوں نے پہنی ہوئی. کوئی اللہ کا خوف ہی نہیں. اللہ نے کیا منع کر دیا ہے کہ یہ اس نے اس وقت اتار دی، اتار کے پھر گیا، کہنے لگا مجھے شوق بڑا ہے. پھر اس نے پہنی ہوئی تھی لوہے کی. فرمایا تجھ سے مجھے یہ اب بتوں کی بو آنی شروع ہو گئی ہے، جہنمیوں کی بو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتل والے کو کہا تھا بتوں کی بو، اس لوہے والے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تجھ سے جہنمی لوگوں کی بدبو آنی شروع ہو گئی. اس نے کہا یہ، فرمایا اتار دے اسے. کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں کس کی پہنوں، میری شوق بڑا ہے کہ کوئی نہ کوئی انگوٹھی پہننے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اس طرح کر
کہ پھر چاندی کی پہن لے. وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا، لیکن یاد رکھنا مسکال سے وزن زیادہ نہ ہو. ہمارے ہاں کئی لوگوں نے کہا ہے مردوں کے لیے چادر ہے تو وہ چاندی ٹھیک ہے، آدھا کلو دی رنگاں اتنے پائیاں نہیں تھے. جی مرد واسطے جائز ہے، مرد واسطے. اور مرد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا، مسکال وزن کے برابر نہ ہو، اس سے کم ہو. مسکال ہوتا ہے 4.25 مش. 4.25 مش سے بھی وہ چاندی کی انگوٹھی جو پہنی ہے یہ کم ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے. پھر عورت اور مرد کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ جو معاملات رکھے ہیں. مرد کے لیے یہ جائز ہے، چاہے تو اپنی ٹینڈ کرا لے. مرد اگر چاہے تو اپنے بال رکھ لے اور بال بڑھاتا آدھے کانوں تک کر لے. اور اگر چاہے تو زیادہ بال یہ اس کے موڈوں کو آ کے بس ٹچ کریں، بس موڈوں سے نیچے نہ ہو. موڈوں سے نیچے بال کرنا یہ مرد کے لیے حرام ہے، جبکہ عورت کے لیے ٹینڈ کرانا ہی حرام ہے. یاد رکھیں عورت کبھی ٹینڈ نہیں کرا سکتی یہاں تک کہ یہ حج کرے یا عمرہ کرے تو صفا مروہ وہاں کرنے کے بعد جب مروہ پہ جائے تو وہاں بھی اس کا جب عمرہ پورا ہو جائے، چکر پورے ہو جائیں تو آرام سے نیچے سے پھڑ کے نیچے سے تھوڑے سے بال کاٹنے. یا ٹینڈ عورت کے لیے حرام ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے. پھر اللہ کی شریعت یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کی افضل نماز جو ہے، عورت کے لیے نماز افضل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا گھر کے اندر پڑھے، بلکہ گھر کے اندر بھی پچھلے اندر زیادہ جا کے پڑھے. اگر مسجد میں اگر آتی ہے تو جائز ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کی جو افضل نماز ہے نا، جو زیادہ ثواب والی ہے، وہ مسجد کے اندر ہے. ایک نماز کے بعد جماعت پڑھے تو 27 نمازیں ملتا ہے. اب عورت کو اس کا زیادہ ثواب ہے، مرد کو اس کا زیادہ ثواب ہے. جمعہ کا معاملہ یہ جو جمعہ ہم اللہ کے فضل سے پڑھنے آئے ہیں اللہ قبول کرے، آمین. جمعہ کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ چھوٹا بچہ نابالغ بچہ ہو یا غلام ہو، یا ایک حدیث میں غلام آتا ہے ایک میں غلام نہیں آتا. چھوٹا بچہ ہو یا غلام ہو یا مسافر ہو یا عورت ہو، ان چاروں کے اوپر ہی جمعہ فرض نہیں. لیکن اگر یہ پڑھنے آ جائیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، فرمایا اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی مسجد جانا چاہتی ہے تو میں اللہ کا نبی کہتا ہوں اس کے روکنا نہ روکنا اس کو. لیکن فرض نہیں، جبکہ مرد کے اوپر فرض ہے. مرد اگر 3 جمعے چھوڑ دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مہر اس کے دل کے اوپر لگ جاتی ہے اور لکھ دیا جاتا ہے انہ من المنافقین، کہ یہ منافق انسان ہے. اب یہ مرد کے لیے اور حکم ہے، عورت کے لیے اور حکم ہے. اسی طریقے سے اذان جو ہے مسجد کے اندر دینا یا مسجد کے باہر یا میدان میں یا کسی جگہ بھی، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے اذان دینا ناجائز ہے، اذان نہیں دے سکتی. اور لوگوں میں کئی دفعہ سوچتا ہوں ہماری عقلیں کہاں گئی ہیں، کہاں کھانے گئی ہوئی ہیں. اذان نہیں دے سکتی، گانے گا سکتی ہے، مردوں میں بیٹھ کے ٹھمریاں گا سکتی ہے، غزلیں سنا سکتی ہے لوگوں کو. کوئی اللہ کا خوف بھی ہے کہ نہیں؟ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیوں تم نے ایک قسم کی جنگ چھیڑی ہوئی ہے؟ ساری روح زمین کے اگر مرد خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایک بھی مرد رہ جائے، اذان اسی نے دینی ہے، اقامت بھی اسی نے کہنی، عورت نہیں. اور اگر ساری دنیا کے مسلمان مرد شہید ہو جائیں عورت پھر بھی اذان نہیں دے گی. بغیر اذان کے عورت جو ہوگی نماز پڑھے گی. یہ بات سن لیں، اذان اور اقامت کہنا، یہ جو تکبیر جسے کہتے ہیں، یہ صرف مردوں کا کام ہے، یہ عورت کا کام نہیں ہے. پھر نماز پڑھانا جو امامت ہے، یہ یاد رکھنا عورت صرف عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے، ایک بندہ بھی نہ ہو. 1,00,000 کروڑ عورت ہو، ایک بھی بندہ ہو تو امامت بندے نہیں کرانی ہے. عورت امامت نہیں کرا سکتی مردوں کی، ایک بھی مرد ہو. اگر مرد نہیں تو عورت نے امامت کرانی ہے، اور عورت نے امامت کرانے کے لیے اگے نہیں جانا، صف کے اندر ہی اس نے کھڑے ہونا ہے. یہ بات یاد رکھنا، اس نے آگے نہیں ہونا، اس نے صف کے اندر ہی ہونا ہے. جبکہ یہ امامت کرانا
یہ اذان دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرد کے فرائض میں سے لگایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں پھر یہ ہے کہ امامت کراتے کراتے امام صاحب کوئی آیت بول گئے تو پیچھے جو بندے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ کہیں سبحان اللہ۔ امام صاحب بھول گئے ہو، جڑا نہیں بھولدا وہ اللہ ہے۔ تسی بھول گئے ہو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے غلطی سے بھولنے سے تسی بھول گئے ہو یہ اس کو، اور اگر وہ سمجھے کہ پھر نہیں پڑھ رہا پڑھنے میں تو اس کو وہ آیت پڑھ کے سنا دے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اگر عورت جو ہے، یہ عورتیں پیچھے کھڑی ہیں، مرد آگے کھڑے ہیں، آرام سے یہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، امام صاحب بھول گئے نے کہ رکوع میں جانا تھا نہیں جانا تھا، کیا پڑھنا تھا کیا کرنا تھا، عورت پیچھے سے آواز دے کے آیت نہیں بتائے گی کہ یہ آیت آپ نے پڑھنی تھی، آپ نے، مرد نے تو آیت بتانی ہے کہ امام صاحب یہ ہے، عورت نے اپنے ہاتھ کے اوپر تالی مارنی ہے، یہ اس طریقے سے تالی مارنی ہے، سیدھے طریقے سے تالیاں نہیں بجانی، سیدھے طریقے سے تالیاں بجانا یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا کام ہے، یاد رکھنا۔ اپنے ہاتھ کے اوپر، پٹھے ہاتھ کے اوپر اس نے ہاتھ زور سے مارنا ہے، اور تاکہ اس ٹھپ ٹھپ کی آواز سے امامت کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کیا بات ہو رہی ہے پیچھے، امام کو بھی ان فرائض کا پتہ ہونا چاہیے، امام کو چاہیے کہ فوری طور پہ سمجھ جائے کہ میں غلطی کر گیا ہوں۔ پھر شریعت اس کے بعد پھر ایک اور بات کہتی ہے کہ عورت جو ہے یہ نماز پڑھنے لگے، عورت کا سر جو ہے نماز کے اندر، بالغ عورت کا جو سر ہے، یہ کپڑا اس کے اوپر لازمی ضروری اور فرض ہے، اگر سر کے اوپر عورت کپڑا نہیں رکھتی تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ جبکہ مرد کو شریعت نے کوئی اجازت دی ہوئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دفعہ نماز آپ نے پڑھی بغیر ٹوپی کے، بغیر کپڑے کے، بغیر سر کے اوپر کوئی چیز رکھے کے، کبھی نبی علیہ السلام ٹوپی رکھ کے پڑھ لیتے تھے، کبھی ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھ لیتے تھے، یہ مختلف باتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ طور پہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ میں ہے کہ بغیر کپڑے کے نبی علیہ السلام نے امامت کرائی تھی، محمد الرسول اللہ نے امامت مرض امامت بھی کرا سکتا ہے جب عورت جو ہے یہ پیچھے کھڑی ہو کے، یا گھر کے اندر اکیلی بھی جو ہے یہ کبھی بھی بغیر کپڑے کے نماز جو ہے یہ عورت نہیں پڑھ سکتی۔ پھر ایک اور یہ ہے کہ جن دنوں عورت پریشان ہو، بیماری کے دن ہوں، ان دنوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو، یا جن دنوں اگر اولاد ہوئی ہے تو ابھی پاک نہیں ہوئی، ان دنوں میں اگر جو نمازیں آتی ہیں اللہ نے عورت کو معاف کی ہوئی ہے، جبکہ مرد کو نہیں۔ مرد جس وقت وہ سمجھے کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں، فوری طور پہ پاک ہو کے نماز پڑھے، ایک نماز بھی نہیں چھوڑ سکتا ساری زندگی میں۔ یہ اب دیکھیں یہ عورت کو سہولت ہے کہ وہ عورت جو ہے اس کو اوپر نماز معاف ہے، اور اگر روزے ہیں تو روزے کے لیے یہ ہے کہ روزے بعد میں رکھ لیں، اور اگر پاکی کے دن نہیں، ناپاکی کے دن ہے تو یہ عورت جب تک پاک نہ ہو تب تک اللہ کے گھر بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتی، اور اسی طریقے سے جب تک پاک نہ ہو یہ قرآن مجید کو بھی چھو نہیں سکتی۔ مرد بھی جس وقت ناپاک ہو، نہانے والا ہو جائے، ناپاکی سے مراد یہ ہے قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا، فوری طور پہ نہائے اور اس کے بعد وہ چھو سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر مرد اور عورت کے کاموں کی تقسیم یہ ہے، شریعت نے جو کمائی ہے نا، کمائی گھر کے اندر سارے کا سارا خرچہ یہ عورت کے اوپر نہیں رکھا ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ گھر کے اندر ایک ٹیڑی، ایک سوئی کے برابر بھی خرچہ ہے تو یہ مرد نے کرنا ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے، یہ اللہ نے عورت کو آزادی دی ہے۔ اور اگر فرض کرو عورت بیوہ ہو گئی ہے، خرچ نہیں چلتا، عورت نے مردوں میں جا کے کام نہیں کرنا، اللہ نے اس کے لیے یہ رکھا ہوا ہے، اگر مسکین ہے چپ کر کے آرام سے جائے، عزت کے ساتھ جا کے جہاں سے بیت المال سے زکوٰۃ میں سے لے کے ساری زندگی لیتی رہے، وہ زندگی گزارتے۔ عورت کے اوپر کمائی ہے ہی نہیں، بڑا اگر عورتوں نے کو کام کرنا ہے تو وہ عورتوں میں بیٹھ کے وہ صحیح کام، کوئی سلائی کا کام ہے، کوئی اور کوئی جائز کام قسم کا، وہ بھی عورتوں میں بیٹھ کے وہ کر سکتی ہے۔
لیکن عورت کے لیے بہتر کام یہ ہے کہ وہ استانی بنے تاکہ نئی نسل کی وہ تربیت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرے، یا ڈاکٹر بنے اور عورتوں کی ڈاکٹر بنے، کسی مرد کو نہ دے کے۔ مرد کو ٹچ کرنا حرام ہے، اس کے لیے یاد رکھنا، یہ بات میری یاد رکھنا۔ اور اسی طریقے سے عورت کے اوپر اکیلے سفر کرنا اور مرد کے اوپر اکیلے سفر کرنا، مرد اکیلا سفر کر سکتا ہے، عورت اللہ کے گھر بیت اللہ میں حج عمرہ کرنے بھی عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے نہیں جا سکتی۔ یہ میرے بھائی، یہ سعید صاحب یہ عمرے کا کام کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے بڑے لوگ آتے ہیں، جی میں جانا ہے، جی میرے نال کو نہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے، دوسرے لوگ کی چپ کر کے اندر 10-20 ہزار بچنا بوجھ پہ پا لیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ جس کو دے توفیق۔ عورت جو ہے اگر یاد رکھیں 1000 نہیں 1,00,000 عورت بھی ہو جائے، 1,00,000 عورت بھی ہو جائے، اگر عورت کا کوئی اس کا اپنا محرم نہیں تو حج نہیں کر سکتی۔ یہ کہنا جی سعودی عرب نے اجازت دے دی ہے، جی پاکستانی حکومت نے اجازت دے دی ہے 45 سال کی عورت کو، کائنات کے رب کی قسم وہ نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی۔ اور کون اللہ سے بڑا ہے جو اللہ کی بات کو ٹھکرا کے نیا مسئلہ لے کے آ سکتا ہے؟ اور کون میرے نبی محمد الرسول اللہ سے بڑا ہے جو ان کی بات کو ٹھکرا سکتا ہے؟ جب انہوں نے کہہ دیا کہ عورت جو بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، اللہ کے گھر بیت اللہ میں بھی اگر جائے گی ایک قدم اس کا گناہ ہے، اللہ کے گھر میں داخل ہوگی، داخل ہونا گناہ ہے، طواف کرے گی، طواف اس کا گناہ ہے، سعی کرے گی، سعی اس کی گناہ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے بغاوت کر کے آئی ہے وہ عورت۔ یہ بات یاد رکھ۔ اور اسی طریقے سے عورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حج عمرہ کر رہی ہے تو اس کے لیے سادہ سی بات ہے کہ سادہ کپڑے ہیں، عورت کے لیے الگ کوئی کپڑا نہیں ہے، عام سادہ کپڑے بے شک 10-20 کپڑے پہن لے، اس کے لیے یہ اجازت ہے۔ جبکہ مرد کے لیے صرف 2 چادریں اس نے، ایک اوپر ایک نیچے، کچھا تک انڈر ویئر بھی مرد نہیں پہن سکتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور پھر مرد نے جس وقت اس نے طواف کرنا ہے، اس نے دایاں موڈا ننگا رکھنا ہے، عورت نے موڈا ننگا نہیں رکھنا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ پھر مرد نے اپنا منہ ننگا رکھنا ہے اور عورت نے اپنا منہ کج کے رکھنا ہے، کج کے رکھنا ہے۔ لوگوں سن لو، کج کے رکھنا ہے۔ جی وہاں انڈونیشیا، جی ملیشیا وہاں کی عورتوں تو نہیں، اور نہیں کر دیا تو نہ کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، اور اس کائنات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ ہماری اماں، وہ کہتی ہیں ہم حج میں عمرے میں جب ہوتی تھیں، جب بھی کوئی غیر مرد ہوتا آگے کپڑا کیا ہوتا تھا، ہم نے اپنا چہرہ نہیں کسی کو دکھاتی تھی۔ پھر مرد اور عورت کے معاملوں میں فرق کیا ہے؟ جس وقت نکاح ہونا ہے، مرد نے مردوں میں آنا ہے، وہاں خطبہ ہونا ہے، وہاں بیٹھنا ہے، عورت کے ولی نے اس سے پوچھنا ہے پتر تھی تیرا ورنہ نکاح کر لگے کر دئیے، وہ کہتے آ جائے گا۔ یہ لڑکے اور لڑکی دونوں کو اکٹھا بنا کے، اور لوگوں میری بات سن لو، عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح جس طرح لڑکی اور لڑکے کو اکٹھا کرتی ہیں، یہ کام شروع ہو گیا کہ دونوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ عورت کو نہیں لے کے آنا، عورت کے ولی نے بتانا میری بچی کا اس کے ساتھ نکاح کر دو، اور اتنا حق مہر ہے۔ اور حق مہر ادا کرنا مرد کے اوپر فرض ہے، عورت کے اوپر نہیں، یہ اللہ نے سہولت دی ہے عورت کو۔ اور عورت کی مرضی ہے، وہ چاہے تو حق مہر سارا لے لے، آدھا لے لے، معاف کر دے، نہ کرے، چوانی نہ معاف کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حق رکھا ہوا۔ اور اگر مرد اور عورت میں آپس میں علیحدگی ہوتی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، عورت اگر الگ ہونا چاہتی ہے خود تو اس کے لیے عدالت سے خلا لے جا کے۔ اور مرد جو ہے یہ اس کو اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ یہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق نہیں، عورت خلا لے سکتی ہے۔ اور طلاق لینے کے بعد پھر ایک اور بڑی بات ہے کہ طلاق لینے کے بعد پھر ایک حکم ہوتا ہے عدت کا۔ اگر کسی عورت نے طلاق خود لی ہے، جسے کہتے ہیں خلا، اس کو طلاق نہیں کہتے، خود اگر کہے خلا لے تو اس کے لیے 2 پیریڈ جو ہیں یہ گزرنے ضروری ہیں، اس کے بعد یہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور مرد اگر کسی عورت کو طلاق دے تو 3 پیریڈ گزر جائیں عورت کے تو اس کے بعد وہ عورت نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر وہ مرد جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے کیا شریعت نے کہا ہے؟ 4 مہینے 10 دن تک عورت نے عدت میں بیٹھنا ہے،
یاد رکھنا ہے لفظ ہم نے بنایا ہوا ہے ہندوؤں سے لے کے سوگ، یہ سوگ نہیں، یہ اللہ کا ایک حکم ہے. اور کبھی پریشانیاں زندگی کا ساتھی چلا جائے تو 100 سال بعد بھی نہیں بھولتا. آپ کیا کہتے ہیں، افسوس مک جاتا ہے کوئی؟ یہ اللہ کا حکم ہے. اور اسی طریقے سے عورت جو ہے وہ عدت گزارے گی، جس طرح میں نے آپ کو کہا یہ اس کا نام ہم نے سوگ ہندوؤں سے لے کے ہم نے سوگ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے کہ وہ اتنی عدت تک نکاح نہیں کرے گی. یہ اللہ کو پتہ ہے کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کہ شاید عورت کے پیٹ میں بچہ نہ ہو، پتہ چلے بچہ کسے، اگلا بندہ لوئی نہ میرا بچہ ہی نہیں ہوا کہ فلانا. ایک نویں جھگڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھگڑے سارے ختم کر. سیدھی گل ہے 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرے. اگر وہ اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اور اگر فوت نہیں ویسے طلاق ہو تو 3 وہ پیریڈ تک عورت جو ہے نا وہ انتظار کرنے کے بعد کہ میں پاک ہوں تو پھر نکاح کر سکتی ہے. اگر پیٹ میں بچہ ہو تو عورت نکاح نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے اوپر نہیں رکھی عدت. اب یہ اللہ کا قانون ہے. کئی معاملہ میں عورتوں کو یہ اجازت کھلی دی ہے، کئی میں مردوں کو دی ہوئی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خیال رکھا ہے کہ عورت اور مرد کے جو کپڑے ہیں، یہ یہاں تک کہ کفن بھی مرد کے 3 کپڑے ہیں، ایک چھوٹی نیچے اندر سے چادر جو اوپر سے آئی ہوئی ہے اور 2 چادریں ویسے، 3 چادریں مرد کے کفن کی. عورت کے لیے 5 چادریں ہیں، ایک جس کے ساتھ اس کا سینہ باندھا جاتا ہے، اور ایک حفاظت میں عزت کے لیے، اور ایک اس کے سر کو باندھنے کے لیے. عورت کے کپڑے 5 ہیں، مرد کے کپڑے 3 ہیں. یہ اللہ کی شریعت ہے. اب پھر اس کا کوئی فوت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا طریقہ یہ رکھا، بہن بھائی نے مرد کو ایک حصہ ملتا ہے، عورت کو اس سے آدھا ملتا ہے. یہ اللہ کی شریعت ہے. اور اگر عورت کی دیت ہو تو یہ مرد سے بھی یہ بھی آدھی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو عدالتوں سے بچایا ہے کہ کڑی مڑی ہر معاملے سے عورت نہ گواہ بن کے گئی ہوئے. اللہ نے کہا ہے کہ ایک مرد کے برابر 2 عورتوں کی، تاکہ عورتیں آئیں نہ عدالتوں میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے. اور اسی طریقے سے شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ جس وقت گلیوں بازاروں میں عورت چلے، 7 مرد ہوں، عورت کو چاہیے کہ وہ کنارے کنارے چلے، مرد کو چاہیے کہ درمیان میں چلے. کیوں درمیان میں مرد ہوں؟ ادھر سے جو مرد آ رہا ہے، مرد آپس میں ٹکرائیں تو ٹکرائیں، کسی عورت کے ساتھ نہ ٹکرائیں. اللہ نے عورت کی عزت کا خیال رکھا ہے تاکہ عورت کے ساتھ نہ کوئی ٹکرا جائے. ان کا رستہ الگ ہے. اور پھر مسلمان اتنا رستہ الگ ہے کہ مسلمانوں کی مملکت کے اندر اللہ نے قانون بنا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پائے گی قیامت تک جس نے اپنا حاکم کسی عورت کو بنا لیا. آج کل تو عورت کو اگے گے لے آ کے کوئی تینوں اگے لے آ کے جلسے کرتا ہے پیا، کوئی پتر نو اگے لے، کوئی بہن نو اگے لے آ کے جلسے کرتا ہے پیا. اے ہم نے تو قرآن و سنت کی بات کرنی ہے، بے تڑک واشگاف کرنی ہے. لوگوں بچ جاؤ ان لوگوں سے جو بیٹیوں کو آپ نے آگے آگے لا کے ان کو دکھا کے اور یہ سارے کام کر رہے ہیں. اپنے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امراۃ، فرمایا جو عورت کو آگے آگے لے کے جاتے ہیں، میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں وہ قوم کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کی تقسیم کے چند میں نے مسائل بیان کیے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر باقی کے مسائل کسی وقت بیان کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.